اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت 187 میں رمضان کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پردہ ہیں اور تم ان کے لیے پردہ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، پس تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا، سو اب ان سے مباشرت کیا کرو اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جاوے، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عبادات کی بڑی واضح شکل دی ہے، بڑے واضح احکامات اور قوانین دیے ہیں اور بہت ہی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سابقہ امتوں کی سحری ان کے لیے نہیں تھی، اسی طرح رات کے وقت میں رمضان روزوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہی جو بہت ہی اہم ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں۔ یہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں لاپرواہی برتیں، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پردہ رکھیں۔ اور یہ کہا گیا کہ تم لوگ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں انسانوں کی آسانی کے لیے بنائے ہیں، ان کی طلب پر بنائے ہیں۔ اب یہ بہت مشکل تھا بعض لوگوں کے لیے کہ وہ ایک ماہ اس عمل سے رکے رہیں، اپنی بیویوں سے دور رہیں، تو اب ان سے کبھی ایسی خیانت کا امکان رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے اور ساتھ میں اللہ سے توبہ قبول کرنے والے بھی تھے کہ انسان کو کسی وجہ سے انسان اگر قانون پر عمل نہ کرے یا اس سے قانون ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر قانون نہیں توڑتا، اپنے نفس کی کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے کوئی قانون ٹوٹ جاتا ہے یا انسان نفس سے شکست کھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں اجازت دے دی، اور اب اللہ کا فضل طلب کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو، اور رات کے وقت میں کھاؤ پیو اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح صادق جو ہے وہ نمودار ہو جائے، صبح کی دھاری سفید دھاری بالکل واضح ہو جائے سیاہ دھاری سے۔ اور یہ فجر کا وقت ہے کہ وہ وقت اس وقت میں صبح کی سفیدی جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی مغرب کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس کو پورا کرو۔ اور پھر اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو، رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا کہ جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو تو وہاں پر اعتکاف کیا جائے، اور اگر پورے محلے میں سے کوئی شخص اعتکاف نہیں کرتا تو پورے محلے کے ذمہ گناہ ہے،
اور اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اس مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو گویا یہ فرض کفایہ پورا ہو گیا، اب اس پورے محلے کی طرف سے اس نے نمائندگی کر لی۔ اور اگر پورے محلے میں سے کوئی اعتکاف نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں پورا محلہ ذمہ دار بنے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے جو اوقات کار مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی حالت میں جو حکم دیا ہے ان کو پورا کرو۔ اعتکاف کی حالت میں انسان بہت سارے جو انسانوں کے باہمی معاملات ہیں ان سے رک جاتا ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اسے رکنا پڑتا ہے۔ کسی کے جنازے پر جانا ثواب کا کام ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اسے رکنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، تو ان حدود سے انسان کو رکنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان میں مباشرت کی اجازت ہے اپنی بیویوں سے، لیکن جب مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں تو اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھیں گی، تو پھر ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ نے یہ قوانین دیے ہیں تو ان حدوں کو پار مت کرو۔ اور یہ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بڑا واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اس آیت میں یہ کہہ دیا گیا کہ لعلہم یتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور یہی پرہیزگاری اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے قوانین پر عمل کرے۔ اللہ کے قوانین کو چھوڑ دینا یہ تقوی کے خلاف ہے، اور یہ تقوی محض انفرادی چیز نہیں ہے۔ تقوی پر قائم کرنا، جب یہ کہا گیا کہ عدل قائم کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب تقوی وہ معاشرے کی اجتماعی حالت کا نام ہے جس پر پورا معاشرہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنا نظم و نسق بناتا ہے، اپنا عدالتی نظام تشکیل دیتا ہے، اپنا سیاسی نظام تشکیل دیتا ہے، اپنا معاشی نظام تشکیل دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا معاشرہ ہی کر سکتا ہے جس نے عقائد کا اجتماعی مطالعہ کیا ہو، عبادات کا اجتماعی مطالعہ کیا ہو، جس نے اجتماعی اخلاق اپنے اندر پیدا کیے ہوں۔ اگر عقائد عبادات کو انفرادیت تک محدود رکھا جائے تو اس کے اثرات معاشرت پر نہیں آتے، معاشرہ اسی طرح تنگی اور ظلم کا شکار رہتا ہے۔ یہ عقائد جو اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننا، نبی کے حکم کو ماننا، آخرت پر ایمان لانا، یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جس سے ایک بڑی عمدہ معاشرت وجود میں آتی۔ رسالت پر ایمان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنے معاشروں کو ظلم سے نجات دلائی، اپنے دور کے فرعونوں کے خلاف کام کیا، تو یہی اصل میں وہ تقوی کا معاشرہ، انہوں نے تقوی کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ ساری جدوجہد اور کوشش کی۔ جب انسانوں پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو انسانوں کی گردنوں کے مالک بن بیٹھیں، وہ اللہ کے حکم کی بجائے اپنے حکم چلائیں، تو دراصل یہ اللہ کے قوانین کا انکار ہے، جو خلاف تقوی بات ہے۔ تقوی تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق معاشرتی زندگی گزاری جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مستحکم، منظم معاشرہ وجود میں آئے جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہو، انسانی حقوق کا خیال رکھنے والا ہو، ظلم کے خلاف کام کرنے والا ہو، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہو، عدل اور مساوات قائم کرنے والا ہو۔ ایسا جنرل نظیر معاشرہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انبیاء نے جو معاشرے قائم کیے ان سے دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ تم بھی اپنے معاشرے اسی طرح کے بناؤ۔